ناظرین کراس چیک میں خوش آمدید۔ آج بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا دن۔ آج صبح 2:55 پہ بھارتی فضائیہ کے جنگی جہاز پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے دراندازی کی اور بالاکوٹ کے قریب ایک گاؤں پر کچھ منٹ رہے، جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے تھے کہ 3 منٹ کا یہ ان کا اسٹے رہا۔ 4 سے 5 ناٹیکل مائلز جو ہے انہوں نے اندر وہ آئے ہماری حدود کے اندر، اور اس کے بعد ہمارے پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور صاحب نے تفصیلی اپنی پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ 3 جگہوں پہ ان کی موومنٹ ہوئی، ایک لاہور اور سیالکوٹ، دوسرا بھاولپور اور اوکاڑا کی، اس پہ اس کو پسپائی ہوئی، لیکن تیسری جہاں پر پاکستان فضائیہ نے ان کا مقابلہ کیا بالاکوٹ کے قریب، وہ 4 سے 5 ناٹیکل مائلز اندر آئے ہماری حدود کے اندر بھارتی فضائیہ کے جنگی جہاز، اور جوابی کارروائی کے بعد وہ واپس چلے گئے اور بھاگتے ہوئے کچھ ہتھیار یا بم جو ہے انہوں نے نیچے گرائے، جس سے گڑھے بھی پڑے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پلوامہ حملے کے بعد ایک بھارتی حکومت کی اور بھارتی میڈیا کی ایک جنگی جنونیت ہے، اس کے اندر آج پھر ہم نے دیکھا کہ عروج پر تھی۔ پاکستان کے اندر جو واقعہ ہوا اس کی انہوں نے جو پرچار کیا، وہ ایک پورا انہوں نے اسکرپٹ بتایا کہ کس طریقے سے بھارتی فضائیہ نے اندر آ کر پاکستان کی سرزمین پر مبینہ طور پہ جیش محمد کا ایک کیمپ جو ہے تباہ کیا، 350 دہشت گرد مارے، اور اسی کے اوپر پاکستان فوج کے ترجمان، اور آج جو ہماری قومی غیر معمولی جو اجلاس ہوا، ہنگامی اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب اور دوسرے اعلیٰ سویلین اور ملٹری جو لیڈرشپ کے اراکین موجود تھے، اس میں بھی اس پورے جو پروپیگنڈا اس کو قرار دیا، جھوٹ قرار دیا، اور پاک فوج کے ترجمان نے بھی کہا کہ اگر وہ یہاں پر دکھائیں کہ اگر کوئی دہشت گرد کیمپ یا کوئی دہشت گرد مارا گیا ہو، تو ایک جو ہم پلوامہ حملے کے بعد ایک پورا ایک یوفوریا ہسٹیریا دیکھ رہے تھے، اور 2 نیوکلیائی طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی ایک کشیدہ تعلقات جو چل رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ اب وہ مودی جو مہم جوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں 2 نیوکلیائی طاقتوں کو ایک دوسرے کے خلاف ایک جنگ کے دہانے پہ لے آئی ہے۔ آج جو ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا تھا، اس میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قوم اور افواج جو ہیں وہ ہر طریقے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں، اور پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ آپ کو ہم سرپرائز دیں گے، جگہ اور وقت کا تعین بھی ہم ہی کریں گے۔ تو ایک بہت ہی گھمبیر صورتحال، اسی پاک انڈیا جو ایک کشیدہ تعلقات ہیں جس نے پوری عالمی برادری کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اسی پہ آج بات کرنے کے لیے کہ آگے کیا ہوگا، اس کے مضمرات خطے پر کیا ہوں گے، اور پھر بھارت کے درمیان کیا واقعی میں کوئی نیوکلیائی جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بہت ہی رسپیکٹڈ پینلسٹ ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف قاضی صاحب، سابق پاکستان کے ہائی کمشنر دلی کے اندر کارگل کے دوران، پھر جب نیوکلیئر ٹیسٹ پاکستان بھارت کے ہوئے اس دوران وہاں پہ ان کی تعیناتی تھی، بیجنگ میں سفارتکاری کر چکے ہیں پاکستان کی طرف سے، امریکہ میں کر چکے ہیں۔ بہت ہی رسپیکٹڈ ہمارے گیسٹ جنرل اعجاز اوان صاحب، آپ ان کو مختلف چینلز پہ دیکھتے ہوں گے، دفاعی تجزیہ کار، ان سے بھی رائے لیں گے اس کے اندر کہ اب پاکستانی فوج یا عسکری جو ہماری قیادت ہے اس کی کیا کیا آپشنز ہوں گی۔ مشرف زیدی صاحب، معروف نام، معروف تجزیہ کار، کالمسٹ اور ایجوکیشنل، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جنرل اعجاز اوان صاحب، یہ جو واقعہ ہوا یہ ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے، کیونکہ ہم نے اڑی اور پٹھان کوٹ کے بعد بھی دیکھا ایک سرجیکل اسٹرائک کا پورا ایک ڈرامہ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن آج کے واقعے نے آپ کو حیرت زدہ کیا؟ آج کے جو واقعہ تھا صبح جو ہوا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اویس کہ جو کچھ ہو رہا تھا یا جس طریقے سے ایک وار ہسٹیریا جس کی آپ نے بات کی وہ انڈیا نے بلڈ کیا ہوا تھا، ان کی میڈیا نے، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے، تو ہمیں آئی واز شور، میں نے میرے خیال میں اسی چینل پہ بیٹھ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دے ول ڈو سم تھنگ اکراس لائن آف کنٹرول، اور سچویشن ڈیفیوز نہیں ہوئی۔ دس از واٹ دے ہیو ڈن، وی ور ایکسپیکٹنگ اٹ، لیکن
آج جو واقعہ ہوا اس کا آپ کا جو تجربہ ہے اس کے مطابق کس طریقے سے ہوگا، ناظرین کو بتائیے گا. اس طرح آج بتایا کہ 2:55 پہ وہ آئے، 2:58 پہ وہ پھر واپس چلے گئے. آپ کے اس میں جو اگر ناظرین کے لیے اس کو سمپلیفائی کر کے بتائیں. اگر دو چیزیں جو میڈیا پہ بیان ہو رہی ہیں نا، دو چیزیں کہی جا رہی ہیں. ایک ان کا آنا، سٹرائک کرنا اور سٹرائک کر کے واپس چلے جانا. کچھ کہہ رہے ہیں جی 9 معراج طیارے آئے تھے یا 12 معراج طیارے آئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا. معراج 2000 از اے ویری اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ، نو ڈاؤٹ کہ وہ آئے تھے. اس کی پروبیبلٹی ہے یا نہیں. پھر جو پیلوڈ ڈراپ ہوا وہ تقریباً 2 سے 3 بوم ہیں جو ڈراپ ہوئے، تو 12 جہاز بوم تو لے کے آتے نہیں. تو جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ پرپزز یہ پلان کیسے ہوتا ہے یا کیسے ہوا ہوگا. جو سٹرائک ایئر کرافٹ ہیں جس طریقے سے وہ آئے ہیں، ایک تو وہ لائن آف کنٹرول سے انٹر ہوئے ہیں، مظفر آباد سے انہوں نے لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی ہے اور پھر انہوں نے ایگزٹ کیا ہے. ودن 3 منٹس وہ ہماری ٹیریٹری سے ایگزٹ کر کے نکل گئے ہیں. لیکن جو ٹارگٹ سٹرائک کی ہے وہ جابا فارسٹ میں ہوا ہے، جو کہ ہمارا سیٹلڈ ایریا اور لائن انٹرنیشنل بارڈر کے اکراس ہے، کے پی کا ایریا بنتا ہے. صحیح ہے. اگر گراؤنڈ ڈسٹینس اس کا دیکھیں تو اٹس ویری کلوز بائی. اور معراج 2000 کے لیے ان ٹرمز آف فلائٹ یہ 1 منٹ کی بات ہے، بیکاز اٹ فلائز ایٹ 2.5 میک. اچھا، تیز جہاز ہے تو اس کے لیے تو آنا اور ٹرننگ ریڈیس ہی 3 منٹ میں آ کے نکل پوائنٹ جانا. ریز کیا صبح سے اس بات پہ بات چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ بھی، ویسے بھی مینسٹریم میڈیا پہ بھی، کہ آزاد کشمیر میں کوئی بالاکوٹ علاقہ ہے وہاں پہ ہوا ہے. نہیں یہ تو ابھی ڈی جی آئی ایس پی نے جب بتایا کہ جابا جگہ ہے، وہ بالاکوٹ نہیں ہے، یہ بالاکوٹ اور جابا فارسٹ ہے. جابا فارسٹ کے اندر. میں مشرف زیدی صاحب صبح سے ظاہر بات ہے کہ ہم بھی اسی میں تھے. آپ کو یہ بتائیے کہ جب یہ حملہ ہوا تو آپ واقعی میں آپ کو حیران کن تھا آپ کے لیے یہ جو سارا کچھ ہوا آج؟ میرے لیے ہندوستان کا یہ جو پاکستان کے اوپر اٹیک ہے یہ بذات خود تو اس میں کوئی سرپرائز نہیں تھا. اور مجھے یہ آپ کے ساتھ بھی بات ہوئی، دیگر اور شوز پہ بھی، میں جسٹ لائک جنرل صاحب مجھے یہ یقین تھا کہ ہندوستان کچھ نہ کچھ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیشنل ڈسکورس میں ایک بہت ریکلیسنس ہے جو پریٹینس جو ہم نے دیکھی پچھلے 10-15 دن میں. ایک بہت زیادہ اوور کانفیڈنس تھا. اور میں سمجھتا ہوں مجھے معاف کیجیے گا اگر ویورز کو یا کسی اور کو برا لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ جو ایکسٹریم اوور کانفیڈنس ہے یہ بہت خطرناک ہے. آج جو حملہ ہندوستان نے کیا ہے یہ ایک بہت ہی سنگین حملہ ہے، کیونکہ یہ چوتھا انسٹنس ہے 2011 سے لے کے اب تک جس میں فرینڈ یا فو جو چاہے آ کے کر کے اور چلا گیا ہے. اور اس کا جوابی کارروائی جو ہے وہ ملٹریلی ہم نے کوئی اس کی جوابی کارروائی نہیں کی. پہلا انسٹنس مئی 2 2011 کو ہوا، دوسرا انسٹنس سلالہ پہ ہوا 2011 نومبر 28 پر، تیسرا ستمبر 29 کو 2016 پہ جو انہوں نے کلیم کیا اسٹرائک، جس کا کوئی ثبوت آج تک نہیں ہے لیکن کلیم کیا. اور اس کلیم کو ہم نے مطلب ہم نے کاؤنٹر کلیم نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھی جواباً سرجیکل اسٹرائک کی. اور اب یہ چوتھا. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ چاروں انسٹنسز میں جو نیریٹو دوست یا دشمن ہمارے خلاف لگا رہے تھے وہ ہماری افواج پہ یا ہمارے سپاہیوں پہ یا ہماری پولیس پہ نہیں لگا رہے تھے. وہ جو تہمت لگا رہے تھے پاکستان پہ اور جس کے لیے پاکستانی ایئر سپیس اور پاکستانی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ ہوئی، وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو پاکستان میں بھی بین ہوئے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں بھی بین ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے اور اس کو بڑے ٹھنڈے دماغ سے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے ہم نے کہ ہم دنیا میں اپنی پوزیشننگ کس طرح کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو کس طرح اس کی یہ جو بکواس ہے اور اس کا جو بھانڈ پنا ہے اس پہ ہم کنٹرول پا سکتے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم کر پائیں گے جب تک کہ ہم اندرونی طور پہ مکمل طور پہ اپنی کمزوریوں پہ قابو نہیں پا لیتے. صحیح ہے. میں قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ سفارتی طور پہ بھی یہ جو سارا حملہ ہے، دراندازی ہے، یہ تو ایک کھلا جارحیتی ہے جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے، یا جو اب تک پاکستان نے رسپونڈ کیا اس پہ آپ کے کامنٹس کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج تو ہندوستان کی کافی رسوائی ہوئی ہے. دعوے تو بہت بلند بانگ کر رہے ہیں کہ ہم آ کے ہم نے تباہی مچا دی ہے، لوگوں کو مارے ہیں،
اور ہم واپس آ گئے ہیں. لیکن جس طرح لگ رہا ہے فیکٹ سے کہ آئے صرف 3 منٹ کے لیے. اچھا بم ان نے چھوڑا اپنے جہاز سے جس ٹارگٹ کر کے, لیکن وہ جا کے کسی خالی زمین پہ وہ گرا ہے, وہاں ایک وہ ڈچ ہے وہاں. تو ان کے جو بلند بانگ دعوے ہیں وہ سب لگ رہا ہے کہ کھوکھلے نکلے ہیں. مجھے بھی فونز آئے ہیں انڈیا کی طرف سے, تو میں نے بھی ان سے کہا کہ یہ لگ رہا ہے اسی وہ جو آپ کا جو سرجیکل سٹرائک تھا اس سے بڑے پیمانے پہ آپ بھی دعوے کر رہے ہیں, لیکن وہاں بھی آپ نے کچھ نہیں پیش کیا بحیثیت ثبوت. اور اب بھی آپ کی طرف سے کچھ نہیں آیا ہے. اور پہلے تو وہ کچھ عرض کر رہے تھے یا وہ یہ تاثر دینے کی کوشش میں تھے کہ ہم نے پاکستان کا لحاظ کیا کہ اتنی ان کی بےزتی نہ ہو. کیا تو ہم نے ہے, انہیں معلوم ہے, لیکن ہم اتنے پاکستانی. اچھا تو میں نے ان سے عرض بھی کیا, میں نے کہا اتنے لحاظ نہ کریں, آپ بتائیں. تو فی الحال تو انہوں نے ویسے فوٹوگرافس کچھ بتائے ہیں پرانے ایک کیمپ کے, جو وہ کہتے ہیں وہ کیمپ ہے, لیکن جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اٹیک ہم نے کیا, ڈسٹروائے کیا ہے لوگوں کو, تو وہ تو اس کے تو اب تک انہوں نے کوئی بھی وہ نہیں کیا. لیکن جس طرح زیدی صاحب فرما رہے ہیں اور صحیح فرما رہے ہیں, یہ سچویشن بہت خطرناک ہے. کیونکہ اول تو انہوں نے پاکستان کے اوپر دعویٰ کیا کہ ہم رسپانسبل تھے پلوامہ کے لیے. ہاں اچھا, کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ وہ نریندر مودی کے جو پول ریٹنگز ہیں اس میں کافی گراوٹ آئی ہے. انہیں کافی اندیشہ ہے کہ وہ ہار بھی سکتے ہیں. آج پوائنٹ ریز کر رہے تھے, سوری میں ایک سپلیمنٹری کوئسچن, جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے تھے, آج جو انڈیا کی طرف سے جو ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے جو سیکرٹری ہیں, انہوں نے ایک ہی ریڈ آؤٹ اے اسٹیٹمنٹ بیفور میڈیا اینڈ انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں لیے. ہاں جی. تو اٹ واز پھر ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کانٹریڈکٹری اسٹیٹمنٹ آیا. جی. لیکن میڈیا جو تھی وہ ایڈمنٹ تھی, اور جس طرح تھا کہ جی یہ حملہ ہوا اور ہم نے یہ کر دیا فلاں کر دیا. سوری میں آپ کی بات کو آگے لے جانا چاہ رہا تھا. جی نہیں وہ تو ہے. اور جہاں تک پاکستان کا سوال ہے, ہندوستان میں جو میڈیا ہے وہ ایم ای اے کا جو لائن ہے اسی کو فالو کرتے ہیں. باقی چیزوں میں کافی آزاد. آپ تو کروشل وقتوں پہ وہاں پہ رہے ہیں کارگل کے دوران, اور پاکستان کے بارے میں ایک ہی دھن ہے ان کا. اور وہ جو ایم ای اے سے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے جو آتا ہے کہ آج ہم نے یہ کیا پاکستان کے خلاف, تو اسی کو وہ آگے بڑھاتے ہیں, سوچتے نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس میں ویسے پاکستان کو جو کرنا چاہیے, ایک تو یہ ہے, ہم نے رد عمل کی بات کی ہے. اچھا, رد عمل جو ہے وہ آپشن تو انڈیا نے ہمیں فراہم کیا. اب اس کو کس طرح اور کب ہم استعمال کریں گے وہ اور چیز ہے. لیکن فی الحال تو ہمیں یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں کافی وہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اور یونائٹڈ اور یو این چارٹر کے تحت آرٹیکل 99 کے تحت لکھا ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کا یہ خدشہ ہے کہ انٹرنیشنل پیس کو کوئی خطرہ درپیش ہے, تو وہ از خود سیکیورٹی کونسل کو بلا کے اس سبجیکٹ کو سامنے کر سکتے ہیں. اور اب یہ 2 نیوکلیر پاورز ہیں, ان کے درمیان اس قدر کشیدگی ہے, اس قسم کے تھریٹس ہیں, اور ہندوستان کا یہ دعویٰ ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ 99 آرٹیکل 99 وہ عمل میں آ جائے. وہ تو بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی سے پھر کیونکہ سیکورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر ڈبیٹ اگر ممکن ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی. اچھا, میں جس طرح قاضی صاحب کہہ رہے ہیں, جن صاحب زیدی صاحب آپ دونوں سے, کہ بیسکلی اب پاکستان ظاہری باتیں کہہ رہا ہے کہ ہم رسپونڈ کریں گے, اپنا وقت اور ہمارا وہ ہم چوز کریں گے, آپ کو سرپرائز دیں گے. تو آپشنز, ایک تو عسکری ایک اس کا آپشن ہے, دوسرا ایک سفارتی جس طرح قاضی صاحب کہہ رہے تھے, اور یہی 2 آپشنز ہیں اس وقت. میں اس سے پہلے جو بات مشرف زیدی صاحب جو زیدی صاحب کی بات کی, ہمیشہ ایک ایسی بات چھیڑتے ہیں نہیں, وہ انہوں نے چھیڑی ایسی بات جس کا جواب بہت ضروری ہے. دیکھیں, یہ کہنا کہ ابھی تک ہم نے بڑا بات کی لیکن رسپانس نہیں آیا, یہ میں نے نہیں کہا. یہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا. اچھا, انہوں نے کہا کہ ہم بڑا وہ بریواڈو کے موڈ میں تھے یا کوئی ایسا نہیں. وہ میں نے اپنے نیشنل ڈسکورس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ غیر ذمہ دارانہ جو ہے ایک ٹون رہی ہے پچھلے 10-15 دن سے, جب سے پلوامہ میں اٹیک ہوا ہے, کیونکہ ہم ان چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے. یہ میں نے کہا تھا. نہیں, سیریس تو میں نے کہا نا, جیسے کہ وی ور ایکسپیکٹنگ اٹ اینڈ دے کیم.
لیکن امیڈیٹ ریسپانس کیوں نہیں آیا؟ اس کی ایک وجہ دیر ہیز ٹو بی ٹیکنیک ٹو ڈو اٹ. اب ان کے جن 12 ایئر کرافٹ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ معراجز تھے، اس کا پیٹرن سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اسٹرائک ایئر کرافٹ ہیں جنہوں نے اپنا پے لوڈ ڈراپ کرنا ہے، صحیح ہے. ایئر لیزر ڈیزگنیٹر ہیں جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اوپر جو 2-3 کے 2 گروپ تھے وہ انٹرسیپٹر ایئر کرافٹ ہیں جو ہائی لیول انٹرسیپٹنس اینڈ مڈ لیول انٹرسیپٹنس کے لیے اپنے BVR یا اپنے میسائلز وغیرہ لگا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی آ کے انٹروڈ کرتا ہے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. اب اور پھر پیچھے ایویکس ہے جو ان کو کور کر رہا ہے. ہمارے بھی ایویکس جو تھے they were looking at them کہ یہ آئیں گے. ایک جنرل صاحب ایک سوال آج بھی بار بار پوچھا گیا پریس کانفرنس میں کہ بھائی کیوں نہیں جوابی کارروائی کی، تو اس میں کہا کہ انہوں نے کوئی ملٹری کوئی اسٹرائک نہیں کی، اس وجہ سے جواب نہیں دیا. میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم اس طرف آئیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ہمارے پاس آپشنز، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا ہم اب آپشن استعمال کریں گے، تو 2 نیوکلیائی طاقتیں کیا آپشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک سفارتی ہے، ایک عسکری ہے. آپشن 2 ہیں. ایک ڈپلومیٹک پلین پہ آپشن ہے، بالکل صحیح ہے، اور ایک ملٹری ڈومین میں. اب جو ڈپلومیٹک ہے دیٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ ہماری جو لائن آف کنٹرول ہے اور ہماری مین لینڈ انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ ہوا ہے، اسٹرائک ہوئی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اور لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہوئی ہے. دس تھنگ وی ہیو ٹو ہائی لائٹ، اور انڈیا خود کلیم کر رہا ہے جی میں نے کیا ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پلوامہ میں ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی اور دے کوڈ ناٹ چارج شیٹ پاکستان. اب اس تمام ویکیوم کے باوجود اگر انہوں نے ایک جرت پک اپ کیا اور آ کے اسٹرائک کیا ہے تو وی ہیو دا رائٹ، وی ریزرو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ. اب اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا انٹرنیشنل فورم پہ ڈپلومیٹک مشن کے ذریعے، جو ادھر ڈپلومیٹک مشنز بیٹھے ہیں ان کو آگاہ کرنا اور یونائٹڈ نیشن میں پروٹیسٹ کر دینا از ون آپشن. وہ ہے ڈپلومیٹک مینوور. ملٹری ریسپانس میں یس دیر از اے کمپلیٹ اسپیکٹرم کہ آپ سب کنونشنل کس لیول پہ آپ جانا چاہتے ہیں، اس کی انٹینسٹی کیا رکھنا چاہتے ہیں، کس ٹائپ کا ٹارگٹ آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں. آپ بھی لائن آف کنٹرول کے اکراس جانا چاہتے ہیں، یا جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر پہ اسٹرائک کیا ہے آپ بھی اسی طرح کی اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری آپشنز موجود ہیں، اور اس کو جو ملٹری لیڈرشپ بہتر سمجھے گی اس میں سے ایک کو مختصراً صرف ایک وہ جنرل صاحب سے تو میں مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں. صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ شروع کیوں ہوا اور کیسے ہوا. یہ اس لیے ہوا کیونکہ مودی صاحب کے جو پول ریٹنگز ہیں وہ کافی وہ نیچے اتر رہے تھے، اور ان کی ساری کوشش ہے پلوامہ کے ذریعے، اور اب یہ جو دعوے انہوں نے کیا کہ ہم پاکستان پہ اٹیک ہم نے کیا اور بڑا سکسیسفل کیا اور وغیرہ وغیرہ، یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو وار ہسٹیریا کے ذریعے وہ اس سے ان کی پول ریٹنگز میں بہتری آ جائے. یا کچھ ایسے رپورٹس ہیں جو بتا رہے ہیں کہ شاید تھوڑی بہت بہتری بھی آئی ہے، لیکن ہم اگر یہ اختیار تو ہمارے پاس ہے، یہ آپشن ہے، انہوں نے ہمیں فراہم کیا. ابھی اسے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں استعمال کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ مودی صاحب کے حق میں ہو جائے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو اور ان کے پول ریٹنگز کے اوپر مثبت اثر پڑے. میں بریک پہ جاؤں گا. میں مشرف زیدی صاحب سے بات کرنا تھا. چرچا ہوا یہ کہ OIC کے اندر سشما سوراج کو بلا رہے ہیں اور پاکستان کو اس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ایک ڈس فنکشنل آرگنائزیشن ہے اسلامی ممالک کی، کتنا وہ ساتھ دے سکتے ہیں اور خود سفارتی سطح پر کتنے معاملات کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. کیا واقعی میں پاکستان جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آ کے یہ سارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو مشرف زیدی صاحب کے ساتھ یہی سوال کریں گے. جہانگیر اشرف قاضی صاحب اور جنرل اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ناظرین، بات کر رہے ہیں کہ مودی کی مہم جوئی سے 2 نیوکلیائی حریف طاقتیں جو ہیں وہ جنگ کے دہانے پر ہیں اور اسی کے مضمرات پر بات کر رہے ہیں، اور پاکستان کے پاس کیا آپشن ہیں. مشرف زیدی صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، تو بریفلی ہم اس پہ بات کریں گے اور پھر ہم انٹرنل ڈائنامکس پہ بھی جائیں گے کہ انڈیا کے اندر کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے. لیکن سب سے پہلے کہ سشما سوراج پہ آج ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر بھی کافی شور مچا اس بات پہ کہ کیوں بلا رہے ہیں. پاکستان کو عملی طور پہ شرکت کرنی چاہیے، اور شرکت کرنی چاہیے تو کتنے بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. آپ کا بریف یہ ویو، اور اس کے بعد میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا.
دیکھیے ہندوستانی جو وزیر خارجہ ہیں ان کو جو دعوت نامہ گیا ہے وہ متحدہ عرب امارات اور ظاہری بات ہے سعودی عرب جو درست فرمایا امبیسڈر صاحب نے بیسکلی لیڈ کرتا ہے OIC کو، ان کی اجازت کے بغیر تو وہ جو ہے دعوت نامہ نہیں گیا۔ ہمارا ایک بڑے عرصے بعد ایک رینیول ہوا ہے ان دونوں ممالک کے ساتھ، اور اس رینیول میں ایک جو کوئڈ پرو کوو ہے وہ پاکستان کے لیے جو امداد، خاص طور پہ وہ امداد جو ڈالروں کی صورت میں پارک کی گئی ہے ہماری ٹریجری میں، جس کی وجہ سے ہمارے اکانومی میں جو تھوڑا بہت استحکام آیا وہ ہے۔ دیکھیے کسی بھی پاکستانی کے لیے یہ جو ایک طرح سے اس کو آپ کئی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، میں گریز اس لیے کر رہا ہوں سخت الفاظ استعمال کرنے سے کیونکہ لوگ غلط بھی سمجھ سکتے ہیں اور برا بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی پاکستانی کے لیے ہندوستان آ کے اس طرح کی چیز کر جائے، چاہے وہ 21 منٹ کی ہو، 3 منٹ کی ہو، 3 لمحے جذباتی رد عمل ہوتا ہے، چاہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے کراس کیا ہو، وضو تو ایک قطرے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا بریچ ہے، اور اس کا جواب جو ہے ضرور پاکستان کو بڑے سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، لیکن اس جواب کو دیتے ہوئے ہم نے دنیا میں صورتحال ضرور غور سے دیکھنی ہے۔ پچھلے 1.5 ہفتے سے فرانس کی طرف سے متعدد جو ہے بیانات آ چکے ہیں FATF کے انڈیا کے فیور میں۔ جرمنی کی فارن منسٹری کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ میں پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان گروپوں کو جو ہے واپس کھینچے۔ شاید اس حرکت کے بعد تھوڑا سا جو رخ ہے دنیا میں دیگر P5+1 ممالک کا بھی اور گلف سٹیٹس کا بھی شاید پاکستان کی سمت میں ہو، لیکن اس کو مینیج کرنا جو ہے وہ ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے۔ جب تک میں نے پہلے بھی کہا اندرونی جو ہماری کمزوریاں ہیں اور خاص طور پہ اپنی معیشت پر قابو نہیں پائیں گے تو اس طرح کی مجبوریوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے دعوت نامہ دیا ہے تو ہمیں ضرور ان کے ساتھ، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت اچھا آج جو بیان دیا، بہت اچھا انہوں نے کلیئر، لیکن اب اس سے زیادہ جارحانہ یا سخت الفاظ جو ہے ان 2 ممالک کے لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوں گے۔ تو جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس پہ زیادہ اس کو اچھالیں گے، زیادہ ڈومیسٹکلی شور مچائیں گے، اپنے سیاستدانوں کو اور سیاسی لیڈرشپ کو مجبور کریں گے کہ وہ لڑیں سعودی عرب سے یا امارات سے، وہ ہمارے لیے مشکل زیادہ پیدا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ناظرین، مشرف زیدی صاحب نے جس طرح آپ ان کی تحریروں سے واقف ہیں، وہ خود انہوں نے دفتر خارجہ وزارت خارجہ میں باقاعدہ پاکستان کو اسسٹ کیا ہے، تو بخوبی واقف ہیں خارجہ امور کے سلسلے میں۔ ہینا ربانی کھر کے ساتھ انہوں نے دیا پیپلز پارٹی کے دور میں۔ جنرل صاحب، ہم یہاں پر آتے ہیں کہ یہ تو ایک ڈپلومیٹک ایک وہ ہو رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنل ڈائنامکس تھیں، ہم اس پہ بہت چرچا بھی کرتے رہے ہیں کہ ایک افغان طالبان، جو بریک سے پہلے بھی آپ بات کرتے ہیں، افغان طالبان سے جو امریکہ کی براہ راست ٹاکس اور پاکستان کی اس میں فیسیلیٹیشن وہ کھل رہی ہے انڈیا کو، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ محسوس کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ان کے مظالم جاری ہیں اور اندر سے آواز آ رہی ہیں، چاہے ممتا بینرجی ہوں، چاہے وہ عمر عبداللہ ہوں، فاروق عبداللہ ہوں، یا پھر محبوبہ مفتی ہوں، کہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس انڈیجنس موومنٹ کو اور کٹ گئے ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات جنگ اشرف قاضی صاحب نے کہی تھی کہ ان کو مستقل سیٹ بیک ہو رہا تھا، اینڈ مودی could not deliver what he had promised جب وہ پاور میں آئے اور بہت ہی ایک شان و شوکت سے آئے تھے، دعووں کے ساتھ تھے، تو وہ اپریل اور مئی کے اندر الیکشن ہے تو اس کے اندر بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنل ڈائنامکس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جب ہم آگے وے فارورڈ دیکھ رہے ہیں؟ پھر قاضی صاحب سے ان کی اوپینین پوچھوں گا۔ انٹرنل ڈائنامکس پاکستان کے اندر کیا انڈیا کی انٹرنل ڈائنامکس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس کو لینس کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے آگے پاکستان کس طرح قدم بڑھائے؟ دیکھیں انڈین ڈائنامکس میں آپ 2 چیزیں اور شامل کر لیں۔ جی پلیز۔ کہ ان 4 چیزوں کو جن کو آپ نے گنا ہے، being left out in Afghan process. صحیح ہے۔ Politically they have not been able to deliver اور 5 states میں الیکشن لوز کر گئے، ہار گئے۔ صحیح ہے۔ پھر انٹرنل انڈیجنس موومنٹ کو سپریس کرنے میں ملیٹریلی ناکام ہوئے۔ چوتھی چیز یہ بھی شامل کر لیں کہ اس پہ جو وہ اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آزاد کشمیر میں، انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں جو موومنٹ ہو رہی ہے، اس ایکسٹرنلائزیشن میں بھی فیل ہوئے ہیں، اور جو بلیم وہ پاکستان پر ڈال رہے تھے اس کی کوئی ایویڈنس وہ دنیا کے سامنے لا نہیں سکے۔
اب جب یہ چاروں اور پانچواں جو پاکستان کے اندر ایک سٹیبلٹی اور انویسٹمنٹ کا ماحول بن رہا ہے، ان چاروں چیزوں پانچوں کو دیکھ کے پھر انڈیا کا آپ ریسپانس اگر دیکھیں تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس فرسٹریشن کا ایک نتیجہ ہے کہ وہ اس سے مائلیج لینا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے؟ اب پاکستان کا ریسپانس تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ڈپلومیٹک لیول پہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ ایک جو ملٹری لیول پہ ریسپانس ہے اس کو بھی ہم نے بڑا ویل کیلیبریٹڈ ریسپانس ہے، کیونکہ آج وہ دن ہے جب اس وقت تک نہ جانے امریکہ اور چائنا اور رشیا سے کتنی کالز ہماری لیڈرشپ کو ابھی تک آ چکی ہوں قاضی صاحب سے اور انہوں نے کہنا یہی ہے کہ دیکھو جب آن گراؤنڈ کوئی نقصان نہیں ہوا تو اور کشمیر انڈیا بے شک چیخ چلا رہا ہے کہ ہم نے 300 آدمی مار دیا ہے تو آپ تحمل سے کام لیں۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، لیکن جو بات مشرف نے کی میں سر آپ کے پاس جب ہماری سورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے اس کا ریسپانس نہ دینا بھی ایک آپشن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے قاضی صاحب، آپ کا اوپینین کیا ہے کہ پاکستان کا رسپانس اب کیا ہونا چاہیے؟ کہ ایسکلیشن فیور میں نہیں ہے، سب کچھ فرنٹس پہ، انڈیا بیک فٹ پہ، تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ ملٹری رسپانس جو ہے، ایک تو ان کی طرف سے وار آیا، ناکام رہا ان کا وار جو ہے، تو یعنی کہ اس کو رسپونڈ کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، لیکن ہمارے پاس ایک آپشن ہے، کیونکہ وہ ناکام رسپانس تھا، کوئی نقصان وہ کر ہی نہیں سکا، تاہم ہمارا حق تو ہے کہ جوابی کارروائی ہم کریں، ہمارے حق میں سیلف ڈیفینس وغیرہ وغیرہ ہے، لیکن وہ آپشن ہے، چاہے ابھی استعمال کریں، بعد میں استعمال کریں یا نہ ہی استعمال کریں، کیونکہ اس سے ہندوستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ملٹری آپشن استعمال کرتے ہیں تو پولیٹیکلی مودی کو فائدہ ملے گا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایسکلیشن ہو تاکہ ان کے ڈومیسٹک اکنامک اینڈ پولیٹیکل فیلئر سے دھیان ہٹ جائے ووٹرز کے، کہ وہ اس لیے وہ چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی ہمیں اپنا جو ایکٹیویٹی ہے اس کو اسکلیٹ کرنا چاہیے، اور اس ضمن میں ویسے بھی فارن آفس انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک چیز جس طرح میں نے عرض کیا ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ یو این سیکرٹری جنرل بھی ایکٹیو ہو جائے، فعال ہو جائے، اور سیکیورٹی کاؤنسل، اب سیکیورٹی کاؤنسل نے پچھلے لاسٹ جو ریزولوشن انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، وہ جب نیوکلیر ایکسپلوژنز کے بعد انہوں نے ایک اڈاپٹ کیا تھا، اس کے بعد کوئی نہیں رہا۔ اب جو ہے اس صورتحال میں جب دنیا کو یہ تشویش ہے کہ دونوں ایٹمی کنٹریز کے درمیان کہیں ایسا وہ نہ ہو جائے کہ کوئی لڑائی تک بات پہنچے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے پوری یہ کوشش ہونی چاہیے، اور یہ بالکل پرنسپل کوشش ہے کہ بھئی یو این سیکرٹری جنرل انڈر آرٹیکل 99، بالکل ٹھیک ہے، آپ اقوام متحدہ ظاہری بات ہے کہ اس میں آپ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز انٹرنیشنلائز ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، اب جب بعد آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے عالمی برادری کا مستقل یہ تھا جب پچھلے 9/11 کے بعد سے، خاص طور پہ کہ کہیں نیوکلیر بام، نیوکلیر ٹیکنالوجی کہیں شدت پسندوں کے پاس نہ چلی جائے، کہیں دہشت گردوں کے پاس نہ چلی جائے، اسلامی انتہا پسندوں کے پاس نہ چلی جائے، لیکن آج کل ایک بڑا خطرہ یہ ہے، ہونا چاہیے عالمی برادری کو، کہ بھارت کے اندر جو سب سے بڑا سیکولر، سب سے بڑا جمہوری ملک تھا، ریاست تھی، وہاں پر انتہا پسندوں کے پاس باغ دوڑ ہے، اس سے کتنا خطرہ لاحق ہے اس خطے کو اور عالمی برادری کو۔ ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد چرچا جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ مشرف زیدی صاحب، پھر بریک کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ ایک جذباتی دن بھی ہے، ایک اہم دن بھی ہے، اور کڑا امتحان بھی آنے والے دنوں کے اندر۔ یہ کنکلوڈنگ ظاہری بات سیگمنٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جس طرح ظاہری بات ہے پاکستان پہ انتہا پسندی یا انتہا پسندوں کا ہم نے خود بھگتا بھی ہے، اس پہ الزامات لگتے رہے ہیں یا وہ ہمارے لیے بوجھ بنتا رہا ہے؟ اس وقت انڈیا کے اندر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں انتہا پسندی اس طرح فروغ پائی ہے، کیا ہم اس ماحول سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ دیکھیے، انڈیا کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ایک ہاؤس آف کارڈز ہے، اور اس حد تک ایکسٹریمزم کے اوپر مبنی ہے انڈین سوسائٹی اور انڈین پالیٹی اور انڈین میڈیا، کہ اس کے بوجھ سے ان کی کمر آلریڈی جو ہے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں جس طرح جن صاحب نے فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ یہ بوجھ ان کا اندرونی بوجھ ہے، اس میں پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ بھی ہمیں واضح طور پہ علم ہے کہ کشمیر میں جو پچھلے 8-10 سال میں معاملات پھر سے خراب ہوئے ہیں، مکمل طور پہ یہ ہندوستان کی اپنی کوتاہیوں اور اپنی زیادتیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور یہ اب ایک انٹر جنریشنل، جو لڑکے اب لڑ رہے ہیں وہ پوتے ہیں ان آدمیوں اور عورتوں کے جو آج سے 40 سال پہلے لڑ رہے تھے، 50 سال پہلے لڑ رہے تھے. سو اٹس انٹر جنریشنل فائٹ. سو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو، ہندوستان کی جو نیشنل ڈسکورس ہے وہ ہندوستان کو بذات خود ایک غلط طرف لے کے جا رہی ہے. ہماری سمت الحمدللہ پچھلے 10 سال میں بہت بہتر ہوئی ہے. ہم ایک مکمل طور پہ ایک جمہوریت کے طور پہ سامنے آئے. ہم نے دنیا کا واحد ملک ہے جو اس لیول کی انسرجنسی کو اس نے جو ہے اس کی کمر توڑ کے اس کو ہرایا ہے. اور ہم ایک واحد ملک ہیں جو اتنا زیادہ لوز کرنے کے بعد اپنی سوورنٹی اور اپنی اسپیس جو ہے ہم نے واپس اس کو ریگین کیا ہے. ہندوستان جو یہ کر رہا ہے اور جس طرح سے شطرنج کے تھرو یہ ہمیں جکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو سمت ہے وہ اسی طرف ہے جس طرف پاکستان کی ہونی چاہیے. اسی لیے باوجود اس کے کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا ایک اسٹریٹجک ایشو بہت گمبھیر ہے، لیکن ہمیں جو بھی ریئیکشن ہوگا بہت محتاط انداز سے، بغیر اپنے کسی دوست کو ناراض کیے اور بغیر اپنی گلوبل پوزیشن کو خراب کیے اور اپنی اکانومی کو خراب کیے، ہم نے وہ سٹیپس لینے جو پاکستان کے لیے بیسٹ ہوں گے. جو ہم نے بدلے لینے انشاءاللہ اس کے لیے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. جی میں جنرل صاحب آپ سے آؤں گا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا، اور تو اسی طرف جس طرح کنکلوڈ کریں اس کو کہ آپ کے خیال میں رسپانس کس طرح ہونا چاہیے اس سارے ماحول کے اندر جہاں پہ کہیں نہ کہیں پاکستان نے گین کیا ہے؟ دیکھیں، میں مشرف صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جسٹ 2 comments. I know the time is short. ہماری سوسائٹی نے بھی ایک رول پلے کیا ہے اور ہمارے اداروں نے بھی ایک رول پلے کیا ہے. ہم نے ان لوگوں کے خلاف لڑے ہیں جو کبھی الزام تھا کہ یہ فوج نے خود پالے ہوئے. We fought against those powers. We have neutralized them. اور سوسائٹی نے ان ایکسٹریمسٹ کو جتنے وہ بھیس بدل کے آئیں، جس طرح کے رفائی کام کریں، جس طرح کی وہ پولیٹیکل پارٹیز بنائیں، آج ایک بنائیں اس کا نام بدل کے دوسری بنا دیں، ان کو آنر نہیں کیا. And they don't even get 6% سر کس طریقے سے رسپانس اس کو ابھی جو رسپانس کی ڈومین ہے، دیکھیں I would not like to, there are 10 options, scores of options. 15 سیکنڈ There are scores of options and I would not like to say which option we need to exercise. The option has to be very well thought out, very well calculated. And دیکھو آج انڈیا نے ایکسرسائز کی ہے تو انہوں نے صرف ایک بات، انہوں نے آج ایکسرسائز کی ہے نا آپشن، انہوں نے سول پاپولیشن اور ملٹری ٹارگیٹس دونوں چھوڑ دیے اینڈ ایک سو کالڈ آپشن ایکسرسائز کی ہے. وین وی گو دیئر وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ ان اے مینر کہ کل اس کو ہم ایسکیلیٹ کر کے اس لیول پہ لے جائیں. قاری صاحب آخری لمحات ہیں، ایک منٹ. آخری لمحات ہیں. 3 چیزیں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ایک یہ فیٹف کا جو مسئلہ ہے کہ وہ گرے لسٹ پر ہم ہیں، کہیں بلیک لسٹ پہ نہ آ جائیں. اور پچھلا جو رپورٹ تھا ان کا کافی کریٹیکل تھا، انہوں نے 10 پوائنٹس گنوائے ہیں، اس کے اوپر ایکشن لینا بہت ضروری ہے تاکہ ہم گرے لسٹ سے ہٹ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اکنامکلی ہم یہ نئی حکومت جو آئی ہے ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا، کیونکہ ہندوستان کی ساری اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان کا جو اکانومی پہ برڈن آ جائے اور یہ تناؤ کے مطلب زیادہ ہونے سے پاکستان کے اکانومی کے اوپر بہت بوجھ آ جائے. اور تیسری جو ہے ڈپلومیٹک کیمپین، اور جس میں نے عرض کیا UN سیکورٹی کاؤنسل. بالکل صحیح ہے. جہانگیر اشرف قاضی صاحب، جلال امان صاحب، مشرف صاحب. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جذباتی لمحات، جذباتی دن اور جذباتی موقع، لیکن جب آپ رسپانس دیں تو ایک طرح سے اس طرح دیں کہ اس میں کیلکولیشن بھی ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست گین کر سکتے ہیں اس وقت اگر ہم ڈپلومیٹکلی ہم ایک offensive لانچ کریں، نہ کہ 2 نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان کوئی جنگ کا خطرہ ہو سکے جو مودی چاہتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.